احباب ذی وقار، غزہ کے اندر اس وقت موجودہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے، اس حوالے سے امن و امان کی جتنی بھی پوری دنیا میں تنظیمات کام کر رہی ہیں، ان کی خاموشی امریکہ، برطانیہ اور دیگر جتنے بھی ممالک جو امن و امان کی یا انسانی حقوق کی تنظیموں کے علم بردار بنے بیٹھے ہیں، ان کی اس خاموشی پر تذکرہ کرتے ہوئے، تبصرہ کرتے ہوئے شاعر کچھ یوں کہتا ہے کہ بے حس انسانوں کی دنیا میں بے بس لوگ ایسے بھی بستے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ بے حس انسانوں کی دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی بستے ہیں، مہنگے ہتھیاروں کی آتش میں جن کے جسم و جان سستے ہیں۔ مہنگے ہتھیاروں کی آتش میں جن کے جسم و جان سستے ہیں۔ آگے کیا کہا جا رہا ہے کہ ظالم کا ظلم حد سے بڑا اسباب حیات کو روک دیا۔ ظالم کا ظلم حد سے بڑا اسباب حیات کو روک دیا۔ بوڑھے، بچے اور بیمار اب کھانے پانی کو ترستے ہیں۔ بوڑھے، بچے اور بیمار اب کھانے پانی کو ترستے ہیں۔ آزادی چھیننے والوں کے حامی ہیں۔ آزادی چھیننے والوں کے حامی ہیں عالمی گنڈے سب۔ آزادی چھیننے والوں کے حامی ہیں عالمی گنڈے سب۔ آزادی مانگنے والوں پر بارود کے گولے برستے ہیں۔ لیکن فلسطین کے مسلمان، وہ مجاہد، تقاضا کیا ہے ان کا؟ صرف یہی کہ جس وطن میں ہم رہ رہے ہیں، اس وطن میں ہمیں ہمارے مطابق زندگی گزارنے دی جائے۔ ہم جس اسلام کے پیروکار ہیں، ہمیں اپنے اس اسلام کے مطابق زندگی گزارنے دی جائے۔ اگر عالمی انسانی حقوق کی جتنی بھی تنظیمیں ہیں، وہ سب کے سب اس وقت خاموش بیٹھے ہیں۔ اور میرے سننے میں تو یہاں تک آیا ہے کہ کل کی تازہ ترین خبر کہ فلسطین کے اندر غزہ میں یہ جو جنگ کی کیفیت بنی ہوئی ہے، سعودی عرب کے قاری محمد سدیس، ان کا کہنا ہے کہ یہ غزہ میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ایک فتنہ ہے۔ انہیں وہ چھوٹے چھوٹے بچے کہ جنہیں گولے مار کر، بم مار کر شہید کیا جا رہا ہے، ان کے جو چیتھڑے اڑ رہے ہیں ان بم کے گولوں کی وجہ سے، انہیں وہ نظر نہیں آ رہے۔ انہیں ان مسلمانوں پر جو پانی، کھانا پانی بند کر دیا گیا ہے، انہیں وہ نظر نہیں آ رہا۔ اسی لیے تو شاید تبصرہ کر کے یہ بتا رہا ہے نا کہ اس وقت پوری کائنات کے اندر جہاں جہاں پر بھی انسان بستے ہیں، ہر انسان، کوئی حاکم ہے یا کوئی کسی تنظیم کا سربراہ ہے، بالکل خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں، زبانوں کو تالے لگائے تھے۔ میرا یہ وجدان کہتا ہے کہ یہی سلوک آج جو اس وقت 27 اکتوبر سے لے کر آج 1 مہینہ تیسرا دن ہونے کو ہے،
جو ظلم و تشدد کی لہر فلسطین کے اندر جو غزہ کی پٹی میں دوڑ رہی ہے نا، وہ اگر کسی اور یورپی ملک میں ایسا ہو رہا ہوتا نا تو یقین مانیے یہ سارے کے سارے مسلم ممالک یکجا ہو کر ان کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسے ایسے ان کی زبانوں سے الفاظ نکلنے تھے کہ ہم مسلمانوں نے دھنگ رہ جانا تھا، یار یہ ہمارے مسلمان حاکم ہیں کہ جو ان کے لیے اتنی امداد دینے کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ یہ ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے کہ آزادی چھیننے والوں کے حامی ہیں گنڈے سب، آزادی چھیننے والوں کے حامی ہیں عالمی گنڈے سب، آزادی مانگنے والوں پر بارود کے گولے برستے ہیں، اندھی ہیں حقوق کی تنظیمیں، اندھی ہیں جتنی بھی انسانی حقوق کی تنظیمیں بنی ہوئی نا، سب کے سب آنکھوں سے اندھی ہو چکی ہیں اس وقت، انہیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ اندھی ہیں حقوق کی تنظیمیں، گونگے حاکم سب ملکوں کے، اندھی ہیں حقوق کی تنظیمیں، گونگے حاکم سب ملکوں کے، بحری عالم کی عدالتیں اور بیکار یہ امن کے دستے ہیں، بحری عالم کی عدالتیں اور بیکار یہ امن کے دستے ہیں، لیڈر نہیں گیدڑ ہیں یہ، لیڈر نہیں، یہ جو اپنے آپ کو بڑا بڑا لیڈر کہہ رہے ہیں نا، یہ لیڈر کوئی نہیں ہے۔ اگر یہ لیڈر ہوتے نا تو اس وقت ان مسلمانوں کے لیے اپنا تن من دھن ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے، سب سے پہلی صف کے اندر کھڑے ہوئے نظر آتے اگر یہ لیڈر ہوتے۔ جو لیڈر ہیں نا ان کے بارے میں بیانات سن کے دیکھو، ان کے بیانات سنو کہ وہ کیا کیا کہہ چکے ہیں اور کیا اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں، وہ عملی میدان کے اندر سامنے آ چکے ہوئے۔ لیڈر نہیں، وہ تو گیدڑ ہے جو غاصب کو کچھ کہہ نہ سکے، لیڈر نہیں، وہ تو گیدڑ ہے جو غاصب کو کچھ کہہ نہ سکے، اور حق کے لیے لڑنے والے شیروں پر پھبتیاں کستے ہیں، اور حق کے لیے لڑنے والے شیروں پر پھبتیاں کستے ہیں۔ وہ دن اب دور نہیں، وہ دن اب دور نہیں، اتنا جب ہوگی آیا تدبیر خدا، وہ دن دور نہیں کہ جب ہوگی آیا جب تدبیر خدا، روئیں گے وہ انشاءاللہ جو مظلوموں پر ہنستے ہیں۔ ہمیں یقین ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ایک مدت تک جو ہے نا وہ ڈھیل دیے ہوئے، جب وہ مدت ختم ہو گئی نا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو لگام ہے نا یہ کس دے دی، پھر انہیں پتا چلے گا کہ ہم کیا تھے، کیا کرنا چاہیے تھا اور ہم کیا کر بیٹھے، پھر سوائے پچھتانے کے اور کچھ بھی ان کے ہاتھ میں باقی نہیں رہے۔ وہ کہاوت ہے نا کہ اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت، پہلے رکھوالی کر نہ سکا، جب چڑیاں آئیں کھیت میں سے جو بیج ڈالا تھا وہ چگ کر چلی گئی، اب وہ ہائے ہائے کی صدا بلند کر رہا ہے۔ شاعر کیا کہتا ہے کہ وہ دن اب دور نہیں، اتنا جب ہوگی آیات تدبیر خدا، روئیں گے وہ انشاءاللہ جو مظلوموں پر ہنستے ہیں۔ دنیا کی سیاست میں ثاقب کچھ ایسے سانپ بھی آئے نظر، دنیا کی سیاست میں ثاقب کچھ ایسے سانپ بھی نظر آئے جو پلتے ہیں غیروں کی گودوں میں اور اپنوں ہی کو ڈستے ہیں، جو پلتے ہیں غیروں کی گودوں میں اپنوں ہی کو ڈستے ہیں۔ یہ اس وقت فلسطین میں جو صورتحال بنی ہوئی ہے، ہمیں مل کر اس صورتحال کا مقابلہ کرنا ہے، اور کچھ نہیں، کم از کم ہم اپنے طور پر اتنا ریکارڈ تو کروا سکتے ہیں نا کہ ہمارے جو حاکم خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان خاموش تماشائیوں کو اتنی غیرت عطا فرما دے کہ یہ اپنے ان مسلم بھائیوں کے لیے آواز اٹھانے کے ساتھ ساتھ عملی طور پر میدان عمل میں بھی نکل کر سامنے آئے۔
دیکھیں نا یہ خالی ایک ملک کی بات نہیں ہے. اگر تھوڑا سا ہم غور و فکر کریں نا، تھوڑا سا ایک طرف وہ ہمارے مسلمان بھائی، وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ایک ہاتھ میں پتھر پکڑے ہوئے ہیں اور دوسرے ہاتھ سے دودھ کی بوتل منہ کو لگائی، کیا یہ تصویر کس چیز کی عکاسی کر رہی ہے؟ ہمیں کیا بتلانا چاہ رہی ہے یہ تصویر؟ کہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی غیرت مری نہیں ہے، ان کی غیرت ابھی بھی زندہ ہے. وہ یہ بتلا رہی ہے یہ تصویر کہ غیرت مند قوم اور غیرت مند قوم کے بچے ایسے ہی ہوتے ہیں.